اہم یہ سبق ہے، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کے چونکہ علم یہی ہے کہ افراد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے، اور دوسری واحد کی یہ بھی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ اسم جس میں تثنیہ اور جمع کی کوئی علامت نہ ہو وہ واحد کہلاتا ہے۔ جیسے قلم، ایک قلم، مسلم مسلمان مرد۔ اب قلم سے ایک ہی قلم پر دلالت ہوتی ہے، مسلم سے ایک ہی مسلمان پر دلالت ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ کو یہ تعریف بیان کی گئی کہ جس میں تثنیہ اور جمع کی کوئی علامت نہ ہو، تو قلم اور مسلم دونوں میں دیکھیے تثنیہ اور جمع کی کوئی بھی علامت نہیں ہے۔ تثنیہ اور جمع کی علامت کیا ہے، یہ آگے جب تثنیہ کی تعریف آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ تثنیہ اور جمع کی علامت کیا ہے۔ تثنیہ کی تعریف جناب یہ ہے کہ وہ اسم جو دو افراد پر دلالت کرے وہ تثنیہ کہلاتا ہے۔ مثلاً مسلمانی، دو مسلمان مرد۔ اب تثنیہ کی علامت کیا ہے، تثنیہ بنانے کا طریقہ، اس سے آپ کو پتہ چلے گا تثنیہ کی علامت کے بارے میں۔ وہ علامت یہ ہے جناب کہ واحد اسم کے آخر میں آپ آنی لگائیں گے، یعنی الف سے پہلے حرف پر زبر ہوگا اور آخر میں نون کے نیچے زیر لگانے سے تثنیہ بنتا ہے۔ جیسے آپ مثال دیکھیے، مسلمون، مسلمون سے اگر آپ تثنیہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو جناب کرنا یہ پڑے گا، آپ کو دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو واحد اسم کے آخر میں میم ہے تو میم کے آخر میں آپ نے الف کا اضافہ کرنا ہے، اور الف سے پہلے والا حرف جو میم ہے تو میم پر آپ نے زبر لگا دینا ہے، اور اس کے بعد آخر میں جو نون ہے نون کے نیچے زیر لگانا ہے۔ تو یہ دیکھیے مسلم سے مسلمانی بنا۔ پھر سن لیں، دیکھیے طریقہ کار کیا ہے۔ عموماً یہاں پر تھوڑی مشکل عبارت لکھی ہوتی ہے کہ الف ماقبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے تثنیہ بنتا ہے، یہ ایک تعریف کی جاتی ہے۔ اب طلبہ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھتی نہیں کہ نون مکسور الف، نون مکسور مفتوح، تو یہ چیزیں ذہن میں بیٹھتی نہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ آسان کر کے اس کو بیان کر دیا جائے۔ اچھا جی، تو اس میں پھر سن لیجئے کہ تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد اسم کے آخر میں آپ نے الف اور نون کا اضافہ کرنا ہے، لیکن اس طرح کہ الف سے پہلے جو حرف ہے اس پر آپ نے زبر لگانا ہے اور آخر میں نون کے نیچے زیر لگانا ہے، تو یہ جناب تثنیہ بن جائے گا، مسلموں سے مسلمانی۔ اچھا جی، مسلمانی جو ہے یہ حالت رفعی ہے۔ اب حالت رفعی کیا ہے یہ آپ کو میں بیان کرتا ہوں۔ یہ حالت رفعی جناب اس صورت میں بنے گی، جاء مسلمانی۔ اچھا، یا پھر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ واحد اسم کے آخر میں عین، یعنی یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر آپ لگائیں گے اور آخر میں نون کے نیچے زیر۔ تو یہ اس طرح بھی تثنیہ بن جائے گا، جیسے مسلمون سے مسلمانی، مسلمینی۔ اب مسلمینی کہاں آئے گا، مسلمانی کہاں آئے گا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، دو مسلمان مرد۔ طلبہ اس میں پریشان رہتے ہیں کہ جناب مسلمینی کہاں آئے گا، مسلمانی کہاں آئے گا، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جناب مسلمانی اس آئے گا حالت رفعی میں۔ حالت رفعی کا مطلب یہ کہ جب یہ فاعل بن رہا ہوگا تو ایسی صورت میں یہ آئے گا، یعنی کہ مسلمانی، یعنی الف آنی، سادہ لفظوں میں آپ ذہن میں رکھ لیں، چاہے اس سے بھی آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آنی یعنی کہ الف نون اور الف سے پہلے حرف پر زبر، تو یعنی جب یہ فاعل بنے گا تو پھر اس کی ہوگی حالت رفعی، چونکہ فاعل حالت رفعی بھی ہوتا ہے تو اس لیے مسلمانی آئے گا۔ اور جب حالت نسبی جری، حالت نسبی جری کون سی ہوتی ہے، حالت نسبی جری کا مطلب یہ ہوتا ہے جب یہ یا تو مفعول بہ بنے، مفعول بہ کیونکہ حالت نسبی میں ہوتا ہے، اور یا پھر اس سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے، تو ایسی صورت میں بھی یہ عین بنے گا، یعنی یا ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زبر، حرف پر زبر ہوگی اور نون
مقصور، یعنی دونوں صورتوں حالت رفعی ہو یا حالت نصبی ہو جری ہو، دونوں صورتوں میں نون مقصور تو آئے گا، تینوں صورتیں ہو جائیں گی حالت رفعی نصبی جری، تینوں صورتیں میں نون تو مقصور ہی ہوگا، نون کے نیچے زیر ہی ہوگی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حالت رفعی یعنی جب تثنیہ کوئی اسم ہے وہ اسم وہ بن رہا ہے جناب فاعل، فاعل بن رہا ہے تو ایسی صورت میں اس سے پہلے آنی آئے گا یعنی الف اور اس سے پہلے حرف پر زبر، اور اگر نسبی جری ہے یعنی اگر وہ مفعول بہ بن رہا ہے یہ اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ پھر یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا، الف سے پہلے زبر یا پھر یا سے پہلے زبر۔ رأیت مسلمین یہاں پر مسلمین حالت نسبی کے اندر ہے چونکہ مفعول بہ ہے، اور اگر نظر تو لگا لیں نظر تو الی مسلمین، میں نے دو مسلمان مردوں کی طرف دیکھا، تو نظر کو الہ حرف جر اگر شروع میں لگا لیتے ہیں تو اب یہ حالت جری اس کی بن جائے گی، یہ ہے تسنیہ بنانے کا طریقہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جمع، جو کہ ہمارا اصل مقصود جس پر ہم نے خصوصی گفتگو کرنی ہے۔ جمع کہتے ہیں وہ اسم جو دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، جیسے مسلمون بہت سارے مسلمان مرد، رجال بہت سارے مرد۔ تو جمع کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں، جمع سالم اور جمع مقصر۔ جمع سالم، سالم کا مطلب ہوتا ہے سلامتی والا، اور مقصر، مقصر کا مطلب اس کو جمع بناتے ہوئے واحد کا صیغہ ٹوٹ ٹوٹ جائے، یعنی کہ اس کو رد و بدل اس میں کر دیا جائے، تبدیلی کر دی جائے۔ اور سالم کے اندر اس کو توڑا پھوڑا نہیں جاتا بلکہ اس میں مزید کچھ حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تعریف دیکھیے، وہ جمع جس میں واحد کی صورت سلامت ہو، واحد قسم کی صورت سلامت ہو، صرف اس کے آخر میں کچھ حروف بڑھا دیے گئے ہیں۔ کچھ حروف کون سے؟ یا تو اونا یعنی واو ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پر پیش، یا تو اس صورت میں اس کی وہ بن جائے گی یعنی یہ جمع بنے گی، اور یا پھر اینا یعنی یا ساکن اس سے پہلے حرف پر زیر اینی، اور یا پھر آتن، اینا یا پھر آتن یعنی اس کے آخر میں آتن، اس کے آخر میں یعنی اگر مونس کا صیغہ ہوگا تو آتن آئے گا، بڑھا دیے جاتے ہیں۔ آتن بھی آتا ہے، آتن بھی آتا ہے، آتن آئے گا جب اس سے پہلے حرف جر آئے گا۔ اچھا جی، اب اس کی مثال دیکھیے، جیسے جاء مسلمون، یہ اس کی حالت رفعی ہے، یعنی یہاں مسلمون جو ہے یہ فاعل بن رہا ہے مسلمان آئے، وہ سارے مسلمان آئے، جاء فعل ہے، مسلمون اس کا فاعل ہے۔ ارضینا یہ اس کی حالت نسبی جری ہے، یعنی جمع مذکر سالم کی نسبی جری حالت ہے، کیونکہ تینوں نے ایک ساتھ مثال دی ہے تو ایڈوانس میں آپ کو میں بیان کر رہا ہوں۔ ارضینا، تو ارضینا یعنی یا تو یہ مفعول بھی بنے گا، ارضین ارض کی جمع ہے زمینیں، یا تو یہ مفعول بھی بنے گا یا پھر اس سے پہلے حرف جر آئے گا، دونوں صورتوں میں باہر صورت یہ ارضینا ہی آئے گا، یعنی یا ساکن اس سے پہلے حرف پر زیر۔ اچھا مسلماتن، اب یہاں پر کیا ہے، اس سے دیکھیے آتن آیا، آتن بھی آ سکتا ہے، آتن دو صورتوں میں آئے گا، حالت نسبی یعنی جب یہ مفعول بن رہا ہوگا جمع مؤنث سالم کا اسم، یا پھر یہ اس سے پہلے حرف جر ہوگا تو اس صورت میں آتن آئے گا۔ اب اس کو تھوڑا اور مثالوں سے دیکھیے، یہ جمع سالم کی تعریف۔ جمع سالم کی پھر دو قسم ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ مذکر سالم کا مطلب وہ جمع جو مذکر پر دلالت کرتی ہے۔ جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ جمع جو واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش لگانے اور آخر میں نون پر زبر لگانے سے یہ جمع مذکر سالم بن جاتی ہے۔ یہ ہے حالت رفعی کی تعریف، یعنی کہ حالت رفعی والی یعنی کہ جاء مسلمون جیسے ہے، تو یہ دیکھیے جاء مسلمون میں مسلمون حالت رفعی میں ہے، تو یہ بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش اور آخر میں پر زبر لگانے سے یہ جناب جمع مذکر سالم کی حالت رفعی بنتی ہے۔ اور حالت نسبی جری کا طریقہ کیا ہے، یا پھر یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر اور آخر میں نون پر زبر یعنی اینا لگا کر بنائی گئی ہو، جیسے رأیت مسلمینا۔ تو اب دیکھیے اس صورت میں یا ساکن اس سے یعنی کہ مسلمون اصل میں تھا، مسلمون سے آپ مسلمون جمع بن گئی واحد سے، اور یا پھر مسلمون یہ حالت رفعی بن گئی، اور مسلمینا اب رأیت مسلمینا میں نے مسلمانوں کو دیکھا، میں نے مسلمان مردوں کو دیکھا، تو یہاں پر اینا آخر میں آئے گی، یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہے اور نون پر
زبر ہے. اور اسی طرح اگر اس کی حرف جری آپ دیکھیں نظر تو الا مسلمینا، تو اگر اس سے پہلے حرف جر آئے گا تب بھی یہ اینا ہی آئے گا اس کے آخر میں. یہ جمع مذکر سالم کی تعریف ہو گئی. اس کے بعد جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم وہ جمع جو الف اور تا بڑھا کر بنائی گئی ہو، یعنی واحد اسم کے وہ جمع ہے جو واحد اسم کے آخر میں جو واحد واحد اسم کے آخر میں الف اور تا یعنی آتن یا پھر آتن بڑھا کر بنائی گئی ہو. مثلا مسلمتن سے مسلماتن. اچھا جی مسلماتن یہ اس صورت میں آئے گا کہ جب یہ حالت رفعی ہوگی، یعنی جب یہ فاعل بن رہا ہوگا اسم تو مسلماتن آئے گا. اور اگر یہ حالت نسبی جری یعنی جب یہ مفعول بہ جب یہ مسلمات بن رہا ہوگا اسم یا پھر اس سے پہلے حرف جر آ جائے گا تو ایسی صورت میں اس کی حالت نسبی جری جو ہے دونوں صورتوں میں آتن آئے گی. مسلماتن مسلمان عورتیں، مسلماتن اس کا بھی مسلماتن ترجمہ ایک ہی ہے، مسلماتن ایک مسلمان عورت. جمع مؤنث سالم بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ واحد اسم کے آخر میں آتن یعنی الف سے پہلے حرف پر زبر اور آخر میں تا پر پیش لگانے سے بنتی ہے یا پھر زیر لگانے سے. پیش لگائیں گے تو حالت رفعی بنے گی، زیر لگائیں گے تو حالت نسبی جری، دونوں صورتیں اس کی بنے گی. اچھا اس کے بعد ہے جمع مکسر. جمع مکسر کہتے ہیں وہ جمع جس میں واحد کی صورت سلامت نہ رہے، یعنی واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ جو ہے وہ سلامت نہیں رہتا بلکہ اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، حرکات کی تبدیلی آ جاتی ہے، حروف کی تبدیلی آ جاتی ہے. جیسے قلم سے اقلام، قاف لام میم. اب اس سے اقلام، قلم کا مطلب ہے قلم، اقلام بہت ساری قلم. اب اس میں دیکھیے قلم سے جب آپ اقلام کرتے ہیں تو اس کے اندر کتنی تبدیلی آ چکی ہے. اسی طرح رجل سے رجال، مسجد سے مساجد. تو آپ اس پر غور اگر کریں تو کتنا زیادہ آپ کو فرق اس سے ملے گا، اس سے آپ کو کتنا زیادہ جناب فرق ملے گا کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ حروف ایک جیسے اس میں نہیں ہے، حروف ایک جیسے اس میں نہیں، ایک جیسے حروف ہوتے اور ایک ترتیب سے آتے تو پھر آپ کو ہو سکتا تھا کہ جیسے قلم سے اقلام جو کاف لام میم ایک ترتیب سے ہے تو کاف شروع میں حمزہ آ گیا، اس کے بعد لام یہ تو چلو ساتھ آ گیا اور آگے الف کا اضافہ ہوگا تو یہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو گیا، اسی لیے اسے مقصر کہا جاتا ہے. رجل ان سے رجال اسی طرح ہے، مسجد ان سے مساجد یہ بھی اسی طرح ہے. جمع مقصر کی جناب دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت. جمع قلت کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ جمع مقصر جو 3 سے لے کر 10 تک افراد پر دلالت کرے، یعنی 3 سے لے کر 10 تک کے افراد اس سے مراد ہوتے ہیں جمع قلت کے اندر. جیسے اقوال، اقوال بہت ساری باتیں، اقوال یعنی کہ اقوال کا مطلب اس کا مطلب اقوال اتنی چیزیں ہوں گی کہ جو 3 سے 10 تک شامل ہوں گے اقوال. انفس نفوس کی، نفس کی جمع انفس، نفوس بھی اس کی جمع آتی ہے، یعنی نفس جو ہے جانے یا ذات، نفوس سے مراد اور اس سے انسان بھی مراد لیا جاتا ہے. اچھا جی تو اب انفس یہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے جمع مقصر ہے یہ، اور دوسرے نمبر پر انفس سے مراد ایسا نہیں کہ 200-400 افراد لیے جائیں بلکہ اس سے مراد ہوں گے 3 سے لے کر 10 تک کے افراد. اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے جناب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جمع قلت ہے؟ تو جمع قلت کے کچھ اوزان ہیں جو مشہور ہیں، اس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ جناب یہ جمع قلت ہے. وہ کیا 6 اوزان ہیں، یعنی ان اوزان میں سے کسی وزن پر آنے والی جمع جو ہے وہ جمع قلت کہلائے گی. وہ کون کون سے اوزان ہیں؟ وہ اوزان ہیں جناب افعال، افعال بر وزن جیسے اقلام بر وزن افعال، فعلتن بر وزن جیسے غلمتن فعلتن کے وزن پر، انفس افعلن کے وزن پر، السنتن افعلتن کے وزن پر، مسلمون مفعلون کے وزن پر، مسلمات مفعلات کے وزن پر. اقلام بہت سارے اقلام قلم یعنی 3 سے لے کر 10 تک
قلم اب کتنے ہوتے ہیں وہ جتنے بھی شمار کر لیے جائیں، 4 افراد، 4 قلم کے لیے بھی اقلام کہہ سکتے، 5 کے لیے بھی، 6 کے لیے بھی. غلمۃ، غلمہ غلام کی بھی جمع آتی ہے، تو اس سے مراد کتنے غلام، 3 سے 10 تک کے درمیان جتنے غلام ہیں وہ شمار کیے جا سکتے ہیں. انفس اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں. السنۃ لسان ان کی جمع السنہ زبانیں. مسلمون مسلمان مرد، اور اسی طرح مسلمات مسلمان عورتیں. جمع کثرت، جمع کثرت کہتے ہیں وہ جمع جو 10 سے اوپر لامحدود افراد پر دلالت کرے، یعنی وہ جمع جو 10 سے اوپر لامحدود افراد پر دلالت کرے. مثلا علماء، علماء، تو علماء کا مطلب 10 سے زائد علماء کے لیے آپ علماء کہتے ہیں. طلبہ تو اسی طرح 10 سے زائد، اور اس کی پھر کوئی حد مقرر نہیں ہے. جمع کثرت کے بھی کچھ مشہور اوزان ہیں جس سے آپ کو جمع کثرت کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے. وہ اوزان کیا ہے؟ جیسے عباد، عباد کا مطلب عبد کی جمع ہے عباد بندے، بروزن فعال. علماء بروزن فعلا پہلے علم. انبیاء نبی کی جمع افعلا بہت سارے نبی. اسی طرح رسول بروزن فعول، اس کے اندر ان کے بہت سارے رسول. نجوم نجم کی جمع ستارے. رسول 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 کی جمع ہے. خدام خادم کی جمع، جو خادم ہوتا ہے اس کی جمع خدام ہے. ملازم. اچھا مرضا، مرضا مریض کی جمع بھی آتی ہے، اور اس کا مطلب بہت سارے مریض. طالبۃ بروزن فاعلۃ. فرق، فرق کا مطلب فرقے بھی آتا ہے، گروہ بھی آتا ہے. اور غلمان، غلمان غلام، اس کا مطلب لڑکے. غلمان اس سے بھی غلمان کا بھی آتا ہے. تو یہ جمع کے حوالے سے کچھ چند چیزیں تھیں جو میں نے بیان کی. اب جمع کے کچھ اہم قواعد ہیں. اس میں جمع، اس میں جمع میں کیا فرق ہے، اور کون سی جمع ہے جس کی مزید آگے جمع نہیں بن سکتی. اس کے علاوہ اور بہت ساری جمع کے حوالے سے چیزیں ہیں. یہ انشاءاللہ پورا لیکچر ہوگا جمع کے جو قواعد کے اعتبار سے. آج کے سبق کا خلاصہ پھر سنیے کہ آج ہم نے آپ کو جو چیزیں بیان کی ہیں، 2 چیزیں بنیادی طور پر جمع سالم اور جمع مکسر. جمع سالم وہ جمع کہ جس کی واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، یعنی آگے کچھ حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے واحد سے جمع بناتے ہوئے، جیسے مسلم سے مسلمون، صالحون سے صالحون. اور اس کے بعد دوسری جمع مکسر. جمع مکسر وہ جمع کہ واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہتا، اور اس میں حرکات کو بھی آگے پیچھے کیا جاتا ہے، حروف کو بھی آگے پیچھے کیا جاتا ہے. اچھا جمع سالم کے اندر آپ نے اہم چیز یہ دیکھنا ہے کہ جمع سالم جب آپ بنائیں گے تو واحد سے جب جمع سالم بنائیں گے تو پھر مذکر سالم کے لیے آپ اونا لگائیں گے، اونا لگائیں گے یا اینا لگائیں گے. لیکن آخر میں مذکر سالم بنائیں گے تو حالت رفعی جب اس کی بنائیں گے تو آخر میں واو ساکن سے پہلے ہم پر پیش ہوگی اور میم پر زبر ہوگی. اور اگر حالت نسبی جبری آپ جب ہم مذکر سالم کی بناتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو یعنی سوری حالت نسبی جبری کے لیے اینا آپ کو آپ لگائیں گے. حالت نسبی جبری کے لیے آپ اینا لگائیں گے اور حالت رفعی کے لیے اونا آپ لگائیں گے. یہ اچھا. اور مونث سالم اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو مونث سالم کے لیے پھر آپ کو، مونث سالم کے لیے آپ کو صرف یہ کرنا ہوگا آتن آپ لگائیں گے. یہ سوال کیا کہ جمع قلت اور کثرت کی پہچان کیسے ہوگی، تو جناب اس کی پہچان آپ کو اس کے اوزان یاد کرتے ہو. اس کے جو اوزان ہیں وہ آپ یاد کر لیں، اس سے آپ کو جمع سالم اور جمع کثرت اور جمع قلت کی پہچان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، علم کی جو مشکلات ہیں ہمارے لیے آسان فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ